بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ورثۃ الانبیاء چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ اگلی نشریات کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مولانا مفتی مصطفیٰ ادریس صاحب۔ مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ناظرین، بغیر کسی توقف کے ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا مرحلہ ہے سوالات و جوابات۔ مولانا صاحب، پہلا سوال، دودھ پلانے کی ماں کے لیے کیا مدت ہے اور یہ مدت پوری ہونے کے بعد دودھ پلانے کا کیا حکم ہے؟ رہنمائی فرمائیں۔ رضاعت کی مدت اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو فرمائی ہے حولین کاملین، کہ 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد دودھ پلانا جو ہے وہ بچے کو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ناجائز ہے، وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی نص موجود ہے 2 سال کی حولین کاملین کی۔ تو 2 سال تک جو ہے رضاعت کی مدت ہوگی۔ اس کے بعد دودھ پلانا اور اس کو آگے بڑھانا اس مدت کو جائز نہیں ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اگلا سوال عرب میں رہنے والے خاص طور پہ افراد پوچھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک بیوی سے دور رہا جا سکتا ہے، چاہے وہ ملازمت کے لیے ہو یا تعلیم کے لیے ہو، تو اس کے لیے کیا مدت ہے؟ یہ صورتحال تو پہلے بھی شروع سے ہی ظاہر ہے، سفر انسان کی ضرورت ہے اور ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب اس کو تنہا سفر کرنا پڑتا ہے اور شادی شدہ بھی ہوتا ہے وہ۔ تو بیوی سے متعلق جو مسئلہ ہے اس میں یہ ہے کہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے اس میں بیوی سے دور رہنے کی وہ 4 ماہ ہیں۔ 4 ماہ کے بعد جو ہے بیوی کے جو وظائف ہیں، وظائف زوجیت، وہ پورے کرنا ضروری ہیں۔ اور لیکن موجودہ حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز کوئی اکا دکا واقعات نہیں، بلکہ عمومی طور پر جو ہے تعلیم کے لیے یا کاروبار کے لیے یا تجارت کے سلسلے میں یا دیگر امور کے لیے جو ہے لوگ سفر کرتے ہیں، تو 1 سال یا 2 سال تک جو ہے وہ اپنی بیوی سے دور رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اس کو مجبوریاں، اگرچہ بعض اوقات قوانین ایسے ہیں یا بعض اوقات کچھ ایسی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے جس سے وہ 4 مہینے تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے ہیں یا گھر نہیں لوٹ سکتے ہیں، تو اس صورت میں بھی اپنی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور اتنا طویل عرصے تک رہنے کی اجازت بھی تب ہوگی جب کسی فتنے میں یا کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا اس کو خوف نہ ہو۔ اگر اس کسی گناہ میں یا کسی فتنے میں پڑنے کا اس کو خوف ہوگا تو پھر اتنا طویل رکنا جائز نہیں ہوگا۔ بہرحال بیوی سے اجازت کے بعد اس میں گنجائش ہے کہ وہ 4 مہینے سے زیادہ وہ رک سکتا ہے، لیکن رضامندی ضروری ہے اس میں۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ اگلا سوال مولانا صاحب جدید دور کے وجہ سے ہے ہمارے سامنے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی، ایک اصطلاح جو آج کل استعمال ہوتی ہے، ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کیا حکم ہے؟ یہ ایک طریقہ کار ہے جس میں جو مادہ تولید ہے وہ منتقل کیا جاتا ہے مرد سے اور عورت سے لے کے، اور رحم میں اس کو ڈالا جاتا ہے تاکہ بچے کی پیدائش ہو سکے۔ تو اس کے جو مروجہ طریقے رائج ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اجنبی مرد اور عورت کا نطفہ ملایا جاتا ہے، اس کو تیار کیا جاتا ہے اور اس کو ٹھہرایا جاتا ہے، تو یہ طریقہ تو ناجائز ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی اجنبی مرد کا مادہ تولید لیا جاتا ہے یا اس میں کسی قسم کا اختلاط یا کسی اور چیز کو ملایا جاتا ہے، کسی اور کے نطفے کو ملایا جاتا ہے اور بیوی کے رحم میں اس کو رکھا جاتا ہے، یہ طریقہ بھی ناجائز ہوگا۔ صرف جائز طریقہ جو ہے اس میں وہ کچھ شرائط اور کچھ صورتحال کے اندر جائز ہے، وہ بھی تیسری صورت وہ یہ ہے کہ 2 میاں بیوی نکاح شدہ جن کا آپس میں نکاح ہے، وہ فطری طریقے سے اگر اولاد ان کی پیدا نہیں ہوتی ہے اور دیگر جو طریقہ کار ہیں علاج کے وہ اگر مفید ثابت نہیں ہو رہے ہیں، تو بوجہ مجبوری وہ اپنے ہی مادہ تولید جن کا آپس میں نکاح ہے، وہ اپنا ہی مادہ تولید جو ہے وہ ان کو اس کو حاصل کیا جائے گا۔ اور اس کے اندر جو شرائط ہیں وہ یہ ہیں کہ مادہ تولید جب حاصل ہو جائے گا تو اس کو اپنی ہی بیوی کے رحم میں اس کو ٹھہرایا جائے گا، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی دوسرا مادہ تولید
نطفہ اس میں شامل نہ ہو، اس کی احتیاط اور اس کا لازمی ہونا ضروری ہے کہ یہ کسی قسم کا کوئی نطفہ اس میں دوسرا شامل نہ ہو۔ اور اس کے اندر جو ہے یہ بھی احتیاط ضروری ہے کہ عورت سے مادہ تولید حاصل کرنے کے لیے کوئی خاتون ڈاکٹر ہی اس میں اس کو حاصل کرے، اور مرد کے لیے اگر کسی انجیکشن یا کسی دوسرے مصنوعی طریقے سے حاصل کیا جائے تو اس کو مرد کو ہی حاصل کرے۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ میاں بیوی جو ہے وہ اس کو فطری طریقے سے اس کا اخراج کریں، اور جب نطفے کا خروج ہونے لگے تو اس کو حاصل کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جو طبی طریقہ کار ہے جس کے اندر دیگر شرائط بتا دی گئی ہیں کہ اس میں جو ہے کسی قسم کا کوئی نطفہ اس میں شامل نہ ہو، کسی قسم کو کوئی اختلاط نہ کیے جائے کسی دوسرے نطفے کا، تو اس کی اجازت ہوگی۔ اور اس کے اندر ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ اس میں میاں بیوی کا آپس میں رضامند ہونا ضروری بھی ہے۔ اگر بیوی یا مرد میں سے کوئی ایک راضی نہیں ہے تب بھی اس طریقہ کار کو استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس سے متعلقہ ایک یہ بھی چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی عورت کو اجرت دیکھ کر مقرر کیا جائے، اجنبی عورت کو، اور اجنبی نطفہ اس میں ٹھہرایا جائے تو بھی یہ جائز نہیں ہوگا، چونکہ اصل میں جو ٹیسٹ ٹیوب کا جو معاملہ ہے وہ مصنوعی طریقے سے اولاد کو حاصل کرنا ہے، تو اولاد کا حصول نسب کو لازم ہے، نسب ثابت ہوتا ہے، اور نسب کے لیے نکاح بھی ضروری ہے۔ تو چونکہ جو مروجہ طریقے عام طور سے ہم دیکھتے ہیں جو تیسری صورت کے علاوہ ہیں، ان کے اندر نکاح کی اور اس کی لوازمات کی صورتحال نہیں پائی جاتی، اس لیے وہ دیگر ناجائز ہیں۔ اور اجنبی عورت کو اگر اس کے لیے راضی کیا جائے اور اجرت دے کر بھی قائم کیا جائے تو چونکہ نکاح نہیں پایا جا رہا، اس لیے یہ طریقہ بھی ناجائز ہوگا۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔ ناظرین، اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اگلا مرحلہ ہے تعبیر الاحلام۔ مولانا صاحب، پہلا خواب پاکستان سے حسیب اسلم صاحب بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں اور گھر کے افراد بیٹھے ہیں، بہن بھائی والد والدہ، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اور اسی دوران وہ اپنی مرحومہ دادی کو دیکھتے ہیں کہ جو کہ بہت خوش ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ خواب بتا رہا ہے کہ صاحب خواب کسی قسم کی پریشانی اور دباؤ میں ہیں، اور ذہنی کیفیت بھی ساتھ ساتھ ان پہ لازم ہے۔ تو اس میں خوشخبری ہے کہ انشاءاللہ وہ اس ذہنی دباؤ سے اور اس پریشانی سے باہر نکل آئیں گے، اور جو ان کے مقاصد ہیں وہ ان کو حاصل ہو جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، اگلا خواب متحدہ عرب امارات سے ایک صاحب پوچھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک قریبی رشتہ دار جو کہ 5 وقتہ نمازی ہیں، وہ کچھ سیاہ فام لوگوں کو جو کہ گارڈ لگتے ہیں ان کو ان کی طرف بھیجتے ہیں ان پر حملہ کرنے کے لیے، اور یہ اپنی رہائش گاہ پر ہیں، اور وہ افراد جو سیاہ فام ہیں وہ مسلح ہیں، اور ان کے پاس بندوقیں ہیں، اور وہ ان کو ان کی فیملی کو مارنے کے لیے آئے ہیں۔ انہی افراد کے ساتھ ایک شخص ہیں جن کے پاس ایک پائپ نما کوئی چیز ہے جس سے بلبلے نکلتے ہیں، اور وہ جن شخص کے ہاتھ میں یہ پائپ ہے وہ جانتے نہیں ہیں، اس کو پہلی بار دیکھا ہے، اور وہ جس شخص کو بھی یہ اس پائپ نما چیز سے مارتے ہیں وہ مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر اس دوران یہ شخص جو ہے یہ جب ان کی طرف حملہ آور ہوتا ہے تو یہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر اس سے بھاگتے ہیں، اور وہ شخص بھی ان کے پیچھے بھاگتا ہے، اور وہ بلبلے پھونک کے ذریعے ان کے اوپر مارتا ہے، اور اس کے بعد یہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتے ہیں، خوفزدہ ہو کر یہ اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں، اور ذکر اذکار سے وہ جو بلبلے ہیں ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شخص جو ہے جو ان کے تعاقب میں آتا ہے وہ حیران ہو کے ان سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ وہاں سے جب نکلتے ہیں تو وہ سیاہ فام جو حملہ آور ہیں وہ ان کو گھیر لیتے ہیں، اور یہ ان سے کہتے ہیں کہ بھئی تمہیں جس شخص نے بھیجا ہے میں تو اس کی بہت مدد کرتا ہوں، تو تمہیں غلط بتایا گیا ہے، تو میں ایسا نہیں ہوں۔ تو پھر وہ شخص وہ جو لوگ ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو مولانا صاحب یہ صاحب پوچھتے ہیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ یہ خواب بتلا رہا ہے کہ جو صاحب خواب ہیں اور جن رشتہ دار کا یہ تذکرہ کر رہے ہیں وہ رشتہ دار پریشانیوں کا شکار ہیں، تکالیف میں ہیں، اور وہ ان سے تقاضا نہیں کر پا رہے ہیں اپنی مدد کے لیے۔
تو بہتر یہ ہے کہ یہ صاحب خواب جو ہے اپنے ان رشتہ دار سے رابطہ کر کے ان کی ضرورت کو پورا کریں. انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا ان کو اجر و ثواب بھی ملے گا, اور وہ شاید کسی شرم حیا یا کسی اور عارضے کی وجہ سے وہ اپنی ضرورت نہیں بتا پا رہے ہیں اور وہ شدید مشکلات و تکالیف کا شکار ہیں. ان کی مدد کی طرف اشارہ ہے. بہتر یہ کہ صاحب خواب جو ہے ان سے رابطہ کر کے ان کی مالی مدد کریں. جزاک اللہ خیر. ناظرین, اب ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, اور اگلا مرحلہ ہے سلوک و احسان. مولانا صاحب, سلوک و احسان میں آج آپ تصوف کے بارے میں آج ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ گزشتہ موقع پہ ہم نے چونکہ ابتدائی مرحلہ تھا, ہم نے تصوف سے متعلق یہ بات کی تھی کہ تصوف اصل میں جو احسان ہے, تصوف تو دوسری اصطلاح ہے اس کی, احسان جو ہے وہ اس کا کیا درجہ ہے اسلام میں, اور وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے انسان سے کہ وہ کس درجے پر اپنے عبادات میں عمل میں جو ہے وہ فائز ہو. تو چونکہ یہ تو ایک عمل ہے اور ایک درجہ ہے جو حاصل کرنا ہے, اس کا حصول کیسے ہوگا یہ ایک اہم چیز ہے. تو اسی کے متعلق انشاءاللہ آج ہم مختصراً بات کریں گے. اور سورہ توبہ کی آیت ہے, اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اور اس آیت میں جو اللہ پاک نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اے ایمان والو جو اللہ سے ڈرتے ہو, کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس پر علماء نے جو اس کی تفسیر کی ہے آیت کی, وہ یہ فرمایا ہے کہ اس سے جو اصل مطلوب لوگ ہیں, جو صادقین ہیں, ان سے کون مراد ہیں؟ اس سے مراد جو ہے وہ علماء صلحاء ہیں. علماء نے یہ لکھا ہے, کیونکہ صادقین کہہ کر جو ہے علماء کی انہوں نے وضاحت کر دی اللہ پاک نے کہ علماء سے مراد علماء صالحین ہیں. کہ اور یہ جو قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کونوا مع الصادقین, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل میں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی جب آپ کی زبان اگر سچی ہے تو عمل بھی سچا کر کے دکھاؤ, آپ اپنے کردار میں بھی سچے اور دین پر عمل کرنے والے بن جاؤ. اور اس آیت کے اندر ایک یہ بھی حکمت ہے, جب صادقین فرمایا تو اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی نیک کی صحبت میں بیٹھتے ہیں اور اس کے نیک اعمال سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس سے ہم کچھ سیکھتے ہیں, تو ہم سیکھ تبھی سکتے ہیں جب وہ عالم ہوگا, اور سیکھنے کے لائق وہ تب ہوگا جب وہ عالم با عمل بھی ہوگا. جو اس کا زبان اور اس کی نیت اور اس کی سوچ جب دین کے مطابق ہو, تو اس کے ظاہری اعمال اور کردار وہ بھی جو ہے دین کے مطابق ہوں. تو ہمیں اپنے ارد گرد یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی سلسلے میں, کسی صحبت میں, کسی ماحول میں اور کسی مجلس میں ہم جڑتے ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس آدمی کی ہم صحبت اٹھا رہے ہیں وہ عالم ہے یا نہیں ہے, اور ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ عالم با عمل ہے یا نہیں ہے. یہ بہت اہم چیز ہے, کیونکہ جیسی صحبت ہم اٹھائیں گے ویسے ہی ہمارے کردار پر, ہمارے اعمال پر اثر ہوگا. اسی لیے اللہ پاک نے جو ہے معیار بتا دیا, کونوا مع الصادقین, کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, یعنی وہ علماء جو باعمل بھی ہیں. اسی کو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے, شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالع ترا طالع کنت, کہ نیک کی صحبت جو ہے تجھے نیک بنا دے گی اور برے کی صحبت جو ہے تجھے برا بنا دے گی. سبحان اللہ. تو بس یہی اس آیت کا مختصر مفہوم ہے جو پیش کیا گیا ہے. تو یہ دوسری سیڑھی ہے کہ ہم تصوف کی طرف ہم انشاءاللہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ مزید اس پہ مختصر ہم کلام کرتے جائیں گے, اور احسان کا جو درجہ ہمیں حاصل کرنا ہے, اس کے حاصل کرنے کا ذریعہ علماء صلحاء کی ہمیں صحبت اٹھانا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب, آپ نے سلوک و احسان اور تصوف کے بارے میں بہت ساری باتیں ہمیں بتائیں جو ہم نہیں جانتے تھے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب. ناظرین, ہم اپنے اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں, اور اگلا مرحلہ ہے حیات اسلاف. مولانا صاحب, آج آپ کن اسلاف میں سے کن شخصیت کو ہمارے سامنے ذکر کر رہے ہیں؟ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا تواضع کے اوپر, عاجزی اور انکساری کے اوپر, کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے اولاً, اور بندوں کے سامنے بھی یہ سمجھے کہ میں سب سے عاجز اور کمزور ہوں. تو آج ہم انشاءاللہ واقعہ عرض کریں گے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اور وہ اس طرح ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو بڑی ہی مردوں کے ساتھ بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور اپنی گفتگو کے اندر بھی بڑی بے باک اور بد کلام مشہور تھی. تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر سرید تناول فرما رہے تھے تو وہ عورت وہاں سے گزری اور وہ کہنے لگی کہ یہ دیکھو کہ یہ شخص غلاموں کی طرح کھاتا ہے اور یہ شخص غلاموں کی طرح بیٹھتا بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ جب سنا تو آپ نے جو ہے شفقت سے فرمایا، عاجزی سے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کون اللہ کا بندہ جو ہے عاجزی اختیار کرنے والا ہو سکتا ہے. پھر اس عورت نے جو ہے چونکہ وہ اس کا طرز تکلم ہی یہ تھا، بڑی بے باکی سے کہا کہ پھر یہ شخص جو ہے خود کھاتا ہے مجھے کھلاتا بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی کھا لو. تو پھر اس عورت نے کہا کہ پھر آپ اپنے ہاتھ سے مجھے دیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کا کچھ حصہ اسے دیا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اس میں سے دیجیے جو آپ کے منہ کے اندر والا موجود ہے. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے جو ہے وہ لقمہ نکال کے اس عورت کو دیا اور اس عورت نے وہ لقمہ کھا لیا. اور اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے اوپر اتنی شرم اور حیا غالب آئی اس عورت کے اوپر کہ اس کے بعد اس نے کبھی جو ہے بد کلامی یا بے حیائی کی بات کبھی کسی سے نہیں کی اپنی موت تک. سبحان اللہ. تو اس واقعے کے اندر اگرچہ بہت سارے دیگر امور بھی ہیں کہ گفتگو سے متعلق بھی اس کے اندر مسائل ہیں اور چھوٹے بڑے کے ادب سے متعلق بھی اس کے اندر مسائل ہیں، اور اگر کوئی شخص غصے میں یا بد کلامی میں بات کرتا ہے تو اس کو کس طرح سے جواب دینا ہے، یہ سب چیزیں اس کے اندر بہت سارے مسائل اس ایک واقعے کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں. لیکن جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ عاجزی اور انکساری، کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے یا کوئی سخت کلام کر لیتا ہے یا ناشائستہ گفتگو کر لیتا ہے تو سب سے اچھا جو اس کا جواب ہے وہ عاجزی اور انکساری ہے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ لینا ہے اور اپنی جو ہے کمتری کو دکھانا ہے اللہ کے سامنے بھی اور بندوں کے سامنے بھی. اور یہ ایک حدیث میں بھی اس طرح سے آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر حدیث آپ نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. یہ ایک طرح کا ایک وعدہ ہے حدیث میں کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کر لی، جھک گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا. اور واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اور درجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ اور سب سے بلند ہے، اور اتنے اعلیٰ اور بلند درجے کا شخص ذات ہی جو ہے وہ اتنی اعلیٰ درجے کی عاجزی اور انکساری جو ہے وہ دکھا سکتا ہے. اور اس کا اثر بھی یہ ہوا کہ اس عورت کی زندگی جو ہے وہ بدل گئی. تو ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کہیں پہ بھی کسی بھی ماحول میں اپنے آپ کو جو ہے عاجز اور کمتر اور کمزور سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہر اعتبار سے اور بندوں کے بھی سامنے بھی. انشاءاللہ جو ہے اس کے بہتر اور مثبت اثرات ہماری زندگی پہ اور ہر چیز پہ جو ہے ہمارے ماحول پہ مرتب ہوں گے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج کی نشریات یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں. اگلی نشریات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.